بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور محترم طلباء کرام، آئیے آج ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے تھے کچھ اس کا خلاصہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں تاکہ پچھلے سبق کے ساتھ ہمارا ربط رہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ جو انسان بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی با معنی ہوتا ہے اور کبھی بے معنی ہوتا ہے۔ جو با معنی لفظ ہوتا ہے یعنی جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اس کو مستعمل کہتے ہیں، اس کو موضوع بھی کہتے ہیں، اور جو بے معنی ہوتا ہے یعنی جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا اس کو مہمل کہتے ہیں۔ مہمل سے تو ہماری بحث ہے ہی نہیں تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ جو مستعمل لفظ ہوتا ہے یعنی جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اس کی آگے دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اکیلا با معنی جو لفظ ہوتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زائد کلمات کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر جو مفرد ہوتا ہے اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی ہم تین قسمیں پہلے پڑھ چکے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ان کی تعریفیں اور ان کی امثلہ بھی ہم اسباق کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم نے مرکب کی طرف بڑھنا ہے کہ مرکب وہ جو دو یا دو سے زائد کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب غیر مفید اور ایک ہوتا ہے مرکب مفید۔ مرکب غیر مفید کہہ لیں یا مرکب ناقص کہہ لیں، اور مرکب مفید اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کیا ہوتا ہے؟ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جس سے کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، یعنی جس کو بیان کیا جائے تو خبر کوئی معلوم نہ ہو، کوئی طلب معلوم نہ ہو۔ جیسے کہا جائے بھئی غلام زید، زید کا غلام۔ اب زید کا غلام، اس میں آگے کوئی خبر نہیں بیان کی جا رہی کہ زید کا غلام موجود ہے، زید کا غلام آیا ہے، یا کوئی طلب نہیں اس سے معلوم ہو رہی کہ زید کا غلام آئے یا زید کا غلام چلا جائے۔ تو جس مرکب کے اندر کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو اور سننے والے کو مزید سننے کی خواہش ہو، اس مرکب کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں یا مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی سننے والا جب سنے تو اس کو مزید سننے کی آگے خواہش نہ ہو، بلکہ اس کو سن کر جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ اس میں کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے یا کسی چیز کو جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرکب مفید۔ اسی کو جملہ بھی کہتے ہیں، اسی کو کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کی طرف ہم بڑھیں گے۔ مرکب غیر مفید جو ہوتا ہے اس کی 5 قسمیں بیان کی جاتی ہیں عام طور پر کتابوں میں۔ مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب عددی، مرکب مزجی اور مرکب صوتی۔ یہ 5 قسمیں مرکب غیر مفید کی ہیں۔ اور اگر ہم مرکب مفید کی طرف بڑھیں تو اس کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، خبریہ اور انشائیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ پھر آگے اس کی جو ہے وہ اقسام بھی ہوتی ہیں، لیکن آج ہم نے یہ جو مرکب غیر مفید ہوتا ہے نا، اس کی جو پہلی قسم ہے مرکب توصیفی، آج ہم نے مرکب توصیفی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے مرکب توصیفی کی طرف بڑھتے ہیں، اس کو ریز کرتے ہیں۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ آئیے ہم مرکب توصیفی کی طرف چلتے ہیں۔ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی، مرکب توصیفی، مرکب توصیفی وہ مرکب ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ مرکب ناقص کی قسم ہے، مرکب غیر مفید کی قسم ہے۔ تو مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے کہ جس میں دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کرے، وہ چاہے صفت اچھی ہو یا صفت بری ہو، اس کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف دیکھ لیں، جس میں دوسرا جز پہلے جز کی کیا کرے؟ صفت بیان کرے۔ جس میں دوسرا جز پہلے جز کی صفت کو بیان کرے، وہ صفت چاہے اچھی ہے، وہ چاہے صفت بری ہے، جس میں دوسرا جز پہلے جز کی صفت کو بیان کرے، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے میں کہوں کہ نیک آدمی، کیا کہوں؟ نیک آدمی۔ جی اس کی مثال دیکھیے گا، اردو کے اندر کہتے ہیں نیک آدمی۔
یہ بھی مرکب توصیفی ہے لیکن یہ اردو میں ہے. اور یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو کے اندر پہلے صفت آتی ہے اور بعد میں موصوف آتا ہے, لیکن عربی کے اندر اس کا تھوڑا سا الٹ ہوتا ہے. جیسے اب آدمی کی عربی کیا ہے جی؟ آدمی کی عربی آئے گی رجل, کیا آئے گی؟ رجل. اور نیک کی آئے گی صالح. صالح نیک آدمی. دیکھیں اردو کے اندر پہلے جو ہے وہ صفت آ رہی ہے اور بعد میں موصوف آ رہا ہے, اور عربی کے اندر پہلے موصوف اور بعد میں صفت. جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں, اور جو صفت بیان کر رہی جس کے ذریعے سے کی جا رہی ہے اس کو صفت کہتے ہیں. یعنی پہلا جو جز ہوگا عربی کے اندر وہ موصوف, اور دوسرا جز جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صفت. کیا ہوگا؟ صفت. تو عربی کے اندر پہلا جو ہے وہ موصوف ہوتا ہے, دوسرا صفت ہوتا ہے. اور اردو کے اندر اس کا دیکھیں گے الٹ ہو رہا ہے کہ اردو کے اندر پہلے صفت آتی ہے اور بعد میں موصوف آتا ہے. اب یہ صالح صفت ہے, رجل کیا ہے؟ رجل موصوف ہے. اب یہ جو صفت ہوتی ہے یہ صفت موصوف کو فالو کرتی ہے چند چیزوں کے اندر. ان چند چیزوں میں سے یعنی 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جس میں صفت موصوف کو فالو کرے گی, یعنی موصوف کے مطابق ہوگی. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تعداد. کیا چیز ہے؟ تعداد. تعداد سے مراد کیا ہے یہ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں, اس کو یہ دیکھیں یہاں پر کر لیتے ہیں. پہلی جو چیز ہوتی ہے تعداد, یعنی صفت موصوف کی اتباع کرے گی, موصوف کو فالو کرے گی تعداد کے اندر. مطلب کیا ہے؟ اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی. موصوف اگر تثنیہ ہے یعنی 2 ہے جو 2 پر دلال کرتے ہیں تو صفت بھی تثنیہ ہوگی. موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی کیا ہوگی؟ جمع ہوگی. جیسے اب یہاں پر رجل صالح ہے نا, رجل صالح ہے, تو ایسی صورت میں اگر ہم رجل دیکھیں یہ واحد ہے تو صفت بھی واحد آ رہی ہے. صفت بھی کیا آ رہی ہے؟ واحد آ رہی ہے. لیکن اگر یہاں پر یہ تثنیہ بنا دیتے ہیں جیسے رجلان, یہ دیکھیے گا نظر آ رہا ہوگا آپ کو, رجلان صالحان, رجلان صالحان. موصوف اگر تثنیہ ہوا ہے تو صفت بھی تثنیہ ہو گئی ہے. موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ ہوگی. اسی طرح اگر موصوف ہوتا ہے جمع, موصوف کیا ہوتا ہے؟ جمع, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر جناب صفت بھی جمع ہو جائے گی. جیسے رجال, رجال صالحون, رجال صالحون. تو تعداد کے اندر پہلی جو چیز ہے جس میں صفت موصوف کو فالو کرتی ہے, اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ تعداد. اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی, موصوف تثنیہ ہے صفت بھی تثنیہ ہوگی, موصوف جمع ہے صفت بھی جمع ہوگی. جی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز, پہلی چیز تو ہوگی تھی تعداد, یہ بھی ریز ہو گیا بھائی جی. تو پہلی چیز ہو گئی تعداد کے اندر صفت موصوف کو کیا کرتی ہے؟ فالو کرتی ہے. دوسری چیز کہ جس میں صفت موصوف کو فالو کرے گی وہ ہے اعراب. وہ کیا ہے؟ اعراب. اعراب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر ہم نے اس کو رفع دی ہے نا, اس کو کیا دی ہے؟ رفع دی ہے, تو جو صفت ہوگی وہ بھی مرفوع ہوگی, اس پر بھی رفع آئے گی. اگر ہم اس کو دیتے ہیں کسی وجہ سے, اگر ہم اس کو نصب دیتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں رجلن تو یہ بھی ہو جائے گا صالحن. اگر ہم اس کو ہم جر دیتے ہیں, زیر دیتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں رجلن تو یہ بھی ہو جائے گا صالحن. تو دوسری چیز ہو گئی اعراب. دوسری چیز کیا ہو گئی ہے جی؟ اعراب. اعراب میں صفت موصوف کو فالو کرے گی. اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں رجلن رفع دے رہے ہیں یعنی 2 پیشے دے رہے ہیں تو صفت کو بھی 2 پیشے دیں گے. اگر کسی وجہ سے ہم اس کو پڑھتے ہیں رجلن تو یہاں پر بھی ہو جائے گا صالحن, صالحن. اور اگر کسی وجہ سے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں رجلن, رجلن یہاں پر بھی ہو جائے گا صالحن. تو یہ ہے
کہ صفت موصوف کو فالو کرتی ہے اعراب میں. کس میں؟ اعراب میں. یہ دوسری چیز ہو گئی ہے, اس کو ہم مٹاتے ہیں اب. اچھا جی, ہم اب آگے بڑھیں گے. دو چیزیں ہو گئی کہ صفت جن میں موصوف کو فالو کرے گی. تیسری چیز کہ جس میں صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے, تیسری چیز ہوتی ہے جنس. تیسری چیز کیا ہے؟ جنس میں. جنس میں صفت جو ہے وہ موصوف کو کیا کرے گی؟ فالو. جنس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر موصوف ہے مذکر تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مذکر. صفت بھی کیا ہوگی؟ مذکر. اگر موصوف مؤنث ہے جی تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی. یعنی جیسے رجل یہ مذکر ہے تو آگے صفت بھی اس کی مذکر آ رہی ہے. اگر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں, جیسے مثال دیتے ہیں آپ کو, جیسے ہم یہاں پر کریں امرأتن, امرأتن تو صفت بھی ہو جائے گی صالحہ, صالحتن. یہ مؤنث ہوا, یعنی موصوف مؤنث ہوا تو صفت بھی کیا ہو جائے گی؟ مؤنث. جو جنس میں صفت موصوف کو فالو کرے گی. اگر موصوف مذکر ہے صفت بھی مذکر ہوگی, موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. تین چیزیں ہوگی. چوتھی اور آخری چیز کہ جس میں صفت موصوف کو فالو کرتی ہے, چوتھی چیز وہ ہے تعریف و تنکیر, معرفہ اور نکرہ ہونا. تعریف و تنکیر, معرفہ اور نکرہ ہونے میں چوتھی چیز بیان کر رہے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر موصوف معرفہ ہے, معرفہ سمجھتے ہیں؟ معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے, جس سے کوئی خاص چیز سمجھی جائے, وہ ہوتا ہے معرفہ. اور جس سے کوئی خاص چیز نہ سمجھی جائے وہ ہوتا ہے نکرہ. جیسے یہاں پر یہ رجل یہ نکرہ ہے تو صفت بھی اس کی کیا آئے گی؟ نکرہ آئے گی. اور اگر ہم یہاں پر اس کو معرفہ کر لیتے ہیں, یعنی اس پر الف لام لگا لیتے ہیں, جیسے الرجل تو یہاں ہو جائے گا الصالح. کیا ہو جائے گا؟ الصالح, الرجل الصالح. یہ معرفہ ہوا تو صفت بھی کیا ہو گئی ہے؟ معرفہ. یہ نکرہ تھا تو صفت بھی کیا ہو جائے گی؟ نکرہ. تو یہ چار چیزیں ہیں کہ جن کے اندر صفت موصوف کو فالو کرتی ہے, صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اس میں پہلی چیز تعداد, دوسری چیز اعراب, تیسری چیز جنس, اور چوتھی چیز ہوتی ہے تعریف و تنکیر, یعنی معرفہ ہونا اور نکرہ ہونا. تو ناظرین یہ آج کا ہمارا سبق تھا. امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں. مرکب توصیفی کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ مرکب ناقص کی قسم ہے جس میں دوسرا جز پہلے جز کی صفت کو بیان کرتا ہے. اس میں جو پہلا جز عربی کے اندر ہوتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. اور اردو ترجمے کے اندر پہلے صفت آتی ہے اور بعد میں موصوف آتا ہے. اور اس کے آگے قواعد آپ کے سامنے کچھ ہم نے بیان کیے, ان کو یاد کیجئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ.